بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص سعدی کی طرح سادہ دل تھا جو کسی سادہ روح کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ ایک تیز مزاج دشمن سے سختیاں جھیلتا، دوسرے لفظوں میں وہ گیند کی طرح چوگان بلے سے سختیاں برداشت کرتا، پھر بھی وہ کسی کے سامنے ماتھے پر شکن تک نہ ڈالتا، کسی دوست کے ساتھ سختی سے پیش نہ آتا۔ کسی نے اس سے کہا کہ آخر تجھے شرم نہیں آتی؟ ان تمام تمانچوں اور پتھروں کی تجھے کوئی خبر نہیں؟ ان سے بھی تجھے کوئی آر نہیں آتی؟ کمینے اور گھٹیا قسم کے آدمی اپنے بدن کو دوسروں کے لیے ذلیل و خوار کرتے ہیں اور عاجز و مسکین ہی کسی دشمن کو برداشت کرتے ہیں۔ دشمن کی خطا معاف نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ معافی کرنے پر دوست یہ کہیں گے کہ اس میں قوت و دلیری نہیں ہے۔ اس سادہ دل آشفتہ دماغ عاشق نے اسے ایسا جواب دیا جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے، یعنی بہت اہم اور باوقت ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ میرا دل محبوب کی محبت کا مکان ہے، اسی لیے اس میں کسی کے لیے بھی کینہ اور دشمنی کا سمانا ممکن نہیں ہے۔ نیک فطرت بہلول نے کیسی عمدہ بات کہی ہے کہ جب وہ ایک لڑاکا عارف کے قریب سے گزرا تو اگر وہ مغرور دوست کو پہچان لیتا تو دشمن کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتا، اگر وہ خدا کی ہستی سے باخبر ہوتا تو وہ تمام مخلوق کو نابود و معدوم سمجھتا۔ حکیم لقمان کا رنگ سیاہ تھا، وہ تن پرست نہیں تھا بلکہ اس کا بدن نازک تھا، وہ نازک اندام تھا۔ کسی شخص نے اسے اپنا غلام سمجھ لیا اور اسے عاجز و بے بس سمجھتے ہوئے مٹی کے کام پر لگا دیا۔ حکیم نے اس کے سب جور و ستم کو برداشت و گوارا کیا اور کوئی 1 سال میں اکیلے ہی نے اس کے لیے مکان تیار کر دیا۔ جب اس آدمی کا بھاگا ہوا غلام واپس آ گیا تو لقمان سے متعلق اس کا ایک نعرہ بلند ہوا، پھر وہ مالک اس کے پاؤں پر گر پڑا اور اس سے معافی مانگی۔ اس کے اس عمل پر لقمان ہنس دیا کہ اب اس عذر و معذرت یا معافی کا کیا فائدہ؟ میں 1 برس سے تیرے ظلم کی بنا پر سخت تکلیف کا شکار ہوں، بھلا ایسی صورت میں 1 پل میں دل سے یہ بات یا تکلیف کیوں کر نکال سکتا ہوں؟ بہرحال ایک نیک آدمی، میں پھر بھی تجھے معاف کرتا ہوں کہ تیرے مذکورہ فائدے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو نے اپنا شبستان آباد کر لیا اور میرے علم و حکمت میں اضافہ ہوا۔ اے نیک بخت، میرے خاندان میں بھی ایک غلام ہے جس سے میں کبھی کبھی سخت کام لیتا ہوں۔ جب میں مٹی کے کام کی سختی یاد کرتا ہوں تو پھر سنگ دلی سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہر وہ آدمی جس نے بزرگوں کی سختیاں برداشت نہیں کی، اس کا چھوٹے کمزوروں پر دل نرم نہیں ہوتا۔ اگر تجھے حاکموں کی کوئی سخت بات یاد آئے تو ناتوانوں یا ماتحتوں پر سختی نہ کر۔ ایران کے قدیم بادشاہ بہرام بادشاہ نے اپنے وزیر سے کیسی اچھی بات کہی کہ تو ناتوانوں پر سختی نہ کر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت جنید بغدادی یمن کے ایک شہر صنعاء کے ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کتا دیکھا جس کے شکار کے دانت اکھڑ چکے تھے، گویا اس کی کچھ ایسی حالت تھی جیسے شیر پکڑنے والے پنجہ میں کوئی طاقت نہ رہی تھی، اور وہ کتا ایک بوڑھی لومڑی کی طرح عاجز ہو چکا تھا۔ دوڑ دوڑ کر پہاڑی بکرے اور ہرن پکڑنے کے بعد اب وہ قبیلہ ہی کی بکریوں کی دولتیاں کھاتا تھا۔ جب حضرت نے اسے ناتوان، زخمی اور بے بس دیکھا تو اپنے راستے کی خوراک میں سے آدھی اسے دے دی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ جنید رو رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ کسے خبر کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ بظاہر میں آج اس کتے سے بہتر ہوں، پھر دیکھیں تقدیر میرے سر پر کیا لاتی ہے۔ یعنی قیامت کے روز کس کا درجہ بہتر ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اگر میرے ایمان کا پاؤں اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے، یعنی میں بیا ایمان نہیں رہتا، تو پھر خدا تعالی کی بخشش و مغفرت کا تاج سر پر رکھ لوں گا، یعنی مولا کریم میری مغفرت فرما دے گا
اور اگر معرفت عزدی کی پوشاک میرے بدن پر نہیں رہتی تو میں اس کتے سے بہت کم تر ہوں گا، کیونکہ جب کتا اپنی تمام تر بدنامی کی حالت میں مر گیا تو بھی اسے دوزخ میں نہیں لے جائیں گے۔ اے سعدی، حقیقی راستہ یہ ہے کہ صاحبان و سالکان طریقت صوفیاء خود کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یعنی ان کا رویہ عاجزانہ و خاکسارانہ ہوتا ہے۔ انہیں فرشتوں پر اس لیے شرف حاصل ہے کہ انہوں نے خود کو کتے سے بہتر نہیں جانا۔